بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام حی علی الفلاح میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید، اور میں ہوں آپ کا میزبان سید زین الرضا۔ ناظرین، اس پروگرام کے اندر آپ کی لائیو کالز ہمارے پروگرام کا حصہ ہوتی ہیں۔ آپ ہمیں کالز کے ذریعے اپنے مسائل سے آگاہ کرتے ہیں، اور ہم آپ کو قرآن و سنت کی روشنی کے اندر آپ کے جو سوالات ہوتے ہیں ان کے جوابات پیش کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ عقائد کے اعتبار سے، نظریات کے اعتبار سے، فقہی مسائل کے اعتبار سے بھی آپ کی رہنمائی کی جاتی ہے۔ ناظرین، آج گفتگو کرنے کے لیے جو شخصیت ہمارے پاس موجود ہیں، انتہائی ممتاز اور معتبر عالم دین، خوبصورت جامع گفتگو فرماتے ہیں۔ آپ اکثر انہیں کوہ نور کی سکرین پر دیکھتے رہتے ہیں۔ جناب حضرت علامہ مولانا پیر زادہ پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب، السلام علیکم پیر صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیر صاحب خیر و عافیت سے ہیں؟ جی دعائیں شکر۔ ماشاء اللہ۔ ناظرین، پیر صاحب موجود ہیں، اور ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم ان سے سوالات کریں گے۔ آپ نے جو ہمیں پیغامات بھیجے ہیں ان کو بھی زیر بحث لائیں گے۔ پھر سب آغاز میں یہ چاہتا ہوں کہ چونکہ ماہ محرم الحرام کے آخری ایام ہیں، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا وصال ہوا، تو میں چاہتا ہوں کہ ذکر خیر سے ابتدا فرما دیجیے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ العزیز ہم سوالات ڈسکس کرتے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ بہت شکریہ قبلہ شاہ صاحب، آپ نے ایک سرکار کے بڑے پیارے غلام اور بڑے پیارے صحابی، جن کی عظمت، جن کا مقام، جن کی شان کو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت بلند فرمایا۔ بے شک۔ حضرت بلال حبشہ کے رہنے والے تھے، حبشی تھے، لیکن غلام تھے امیہ ابن خلف کے۔ بڑی تکلیفیں اٹھائیں، بڑی اس نے اذیتیں دیں، اس وقت دیں جس وقت آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھ لیا، کیونکہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں کافر وغیرہ، ان کو انسانوں سے کوئی دکھ نہیں تھا، کوئی تکلیف نہیں تھی، بالکل اصل تو ان اسلام سے تھی۔ اور آج بھی یہی سیم ہے کہ آج جو لوگ اسلام سے پھر جاتے ہیں، جو غیر ہیں، وہ انہیں امان بھی دیتے ہیں، انہیں سٹے بھی دیتے ہیں۔ یہ جتنے بھی اسلام سے پھرتے ہیں یا دوسرے مذہب کو قبول کرتے ہیں، تو یہ دیکھیں باہر والے جتنے لوگ ہیں بڑا ایزی انہیں سٹے کر دیتے ہیں، ویزا دیتے ہیں۔ بالکل۔ تو اصل دشمنی کفر کی اسلام کے ساتھ ہے، لوگوں بندوں کے ساتھ نہیں ہے۔ یہی ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیفور اسلام وہی قریش مکہ آپ کو ہر طرح سے مانتے تھے، امین بھی کہتے تھے، صادق بھی کہتے تھے، فیصلے بھی کراتے تھے، تجارت میں اپنا سفیر بھی بناتے، مطلب ہے کہ ہر ایک کام پر آپ پر امید رکھتے تھے۔ جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو وہی لوگ آپ کے دشمن ہو گئے۔ بے شک۔ سیم پوزیشن سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے کہ جب آپ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا تو وہ غلام تھے اس وقت بھی، اور بڑی مزے سے زندگی گزار رہے تھے، لیکن جس وقت آپ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھ لیا، اسلام قبول کر لیا، اب وہی بلال ہے، بلال وہی ہے بالکل، لیکن بلال نے اب اپنے آپ کو پاک کر لیا ہے، بے شک، پہلے والی پوزیشن پہ نہیں ہے۔ اب بلال نے کلمہ پڑھ لیا، اسلام میں داخل ہو گیا، اب امیہ جو ہے وہ دن رات تکلیفیں دیتا ہے، دن رات اذیتیں دیتا ہے، مارتا ہے، زبان پہ کولے رکھتا ہے، تپتی ریت پہ لٹاتا ہے، پتھر گرم گرم پیٹ کے اوپر رکھتا ہے، لیکن اسلام شاہ صاحب جس کے اندر یہ اسلام چلا گیا، بے شک، یہ اسلام ایسا ہے کہ یہ نکلتا نہیں ہے۔ آپ نے پڑھا ہے نا کہ
حضرت سیدنا عمر ابن خطاب نے جب اپنی ہمشیرہ کو مارا کہ تم نے اسلام کیوں قبول کیا، تو اتنی مار کھانے کے باوجود بھی آپ کی ہمشیرہ کا نام بھی فاطمہ تھا، بے شک، اس نے ایک سمپل سا جملہ بولا، اس نے کہا بھائی عمر، جس خطاب کے تم بیٹے ہو اسی خطاب کی میں بیٹی ہوں، جتنا مارنا ہے مار لو، اسلام تو نہیں چھوڑ سکتی میں۔ یہی سیم کلمے تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے، کہا امیہ جتنا مارنا ہے مار لے، اور بلال جس کو دیکھ چکا ہے ایمان کے نظروں سے اس کو چھوڑ نہیں سکتا۔ تو پھر بلال کو جو رتبہ ملا، جو بلال کو مقام ملا، وہ بھی ہماری سیاستہ کے اندر بھی موجود ہے، سیرت کے اندر بھی موجود ہے، کہ جب بلال کی یہ صورتحال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پہنچی نا، تو خریدنے کا وقت آیا، تو حضور نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا سبحان کہ اللہ، ابو بکر اس طرح کرنا، جب بلال کو خریدنے کا وقت آئے تو مجھے بھی شامل کر لے۔ اب دیکھو بلال کے خریدنے میں حضور اپنے آپ کو شامل کر رہے ہیں، سبحان اللہ، خریداروں میں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیہ کو کہا کہ میں بلال کو خریدنا چاہتا ہوں، مانگو کیا مانگتے ہو، اس کے بدلے غلام بھی دینا چاہتا ہوں۔ بڑے گورے رنگ کا غلام بھی دیا، پیسے بھی دیے۔ تو امیہ اتنا مزیدار کہکا لگا کے خوش ہوتا ہے، کہتا ہے دیکھو کتنا میں ان لوگوں کو بیوقوف بناتا ہوں کہ یہ میں نے غلام کے بدلے غلام بھی لے لیا اور پیسے کے بدلے پیسے بھی لے لیے۔ اللہ اکبر، تو حضرت پیسے بھی لے لیے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا امیہ فائدے میں ہم رہے ہیں، تو فائدے میں نہیں رہا، جو دیا ہے وہ اندر کا کالا ہے، اللہ، یہ باہر کا کالا لیکن اندر سے سفید ہے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو، حضور خریدنے میں شامل ہونا چاہتے تھے، اور سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے مسلمان حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مردوں میں سب سے پہلا مسلمان، انہوں نے خرید کے تو آگے حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا، لو حضور بلال کو میں نے خرید لیا۔ تو پھر بلال نے جتنی محبت کی ہے، جس انداز میں محبت کی ہے، بے شک، اور یہ وہی بلال تھے کہ جب مکہ فتح ہوا تو حضرت بلال ساتھ تھے، تو 360 بتوں سے کعبے کو صاف کرنے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بلال کعبے کی چھت پہ چڑھو اور اذان پڑھو۔ سبحان اللہ، تو حضرت بلال نے آگے سے عرض کیا حضور آپ نیچے اور میں اوپر۔ تو حضور نے فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ۔ اللہ نے فرمایا میرا رسول جو دے وہ لے لو، جس سے منع کر دے وہ رک جاؤ۔ رسول کا حکم ہے بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ جو، حضور منع کر دیں یہ بھی اتباع ہے، بے شک، حضور کہہ دیں یہ بھی اتباع ہے، انکار کفر ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ بلال کعبے کی چھت پر، یہی تو میری شان ہے کہ میں نیچے سے لوگوں کو اوپر بلند کرنے سبحان والا ہوں، اللہ، جو میرے سبحان ساتھ اٹیچ ہو گیا، جس کی نسبت حضور کے ساتھ ہو گئی، وہ پھر عام بلال نہ رہا، وہ کعبے کی چھت پہ بلال چڑھ کے پھر اذان بلال نے پڑھی، اور ایسی پڑھی اذان کے پھر تاریخ کا حصہ بن گئی۔ جہاں جہاں حضور گئے نا، حضور جہاں جہاں گئے تو بلال نے حضور کا ساتھ دیا، اور حضور نے بلال کا ساتھ دیا، سبحان اللہ، ہر موقع پر حضور نے محبت فرمائی۔ تو حسنین کریمین تو ویسے ہی چچا جان کر کے پکارتے تھے بلال بالکل، کو۔ تو آپ کو یاد ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال کے بعد ملک شام سے کافی دیر کے بعد بلال مدینہ پاک تشریف لائے، بالکل، تو مدینے والوں کو جب پتہ چلا تو کہا بلال آج وہی اذان سناؤ۔ جب حضور کا وصال ہو تو اس کے بعد بلال اداس رہنے لگے اور پھر مدینہ سے نکل گئے، چلے گئے۔ تو پھر خواب میں حضور ملے اور کہا بلال یہ کیا دوستی ہے کہ میرے جانے کے بعد تم نے میرا شہر چھوڑ دیا؟ تو بلال پھر آئے مدینہ پاک، کسی کے کہنے پہ اذان نہیں پڑی، حسنین کریمین آئے، لوگوں نے ان کو کہا کہ آپ بلال کو کہیں، تو کہا چچا بلال آپ ہمیں اذان سنائیں جو اذان پڑھتے تھے۔ تو پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اذان مسجد نبوی میں پڑھی۔ جب اشہد ان محمد رسول اللہ پر آئے تو پھر سامنے پہلے تو حضور کو دیکھتے تھے، اب حضور نظر نہیں آ رہے تھے۔ تو کیفیت کیا ہوتی ہے محبت والوں کی۔ بلال نے بڑا اپنا نام کمایا، دیکھیں بلال پہ حور و غلمان بھی
رش کریں گی، اور بلال کا دنیا میں مقام بھی ہے، دنیا سے جانے کے بعد جو مقام حضور نے بلال کو دیا، جب شب معراج جنت میں گئے تو بلال کا مقام دیکھیں کتنا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ پیر صاحب یہ جو ذکر ہوا ہے، چونکہ وظائف کی طرف ہم آنے لگے ہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی شب جنت کی سیر کرتے ہیں تو وہاں پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کی جو چاپ جنت میں سنائی دیتی ہے، تو وہ کون سا عمل تھا وہ، تاکہ ہمارے ناظرین تک بھی وہ بات پہنچائیے کہ وہ کون سی خوبی تھی کہ حضرت بلال کے قدموں کی چاپ جنت کے اندر سنائی دیتی ہے؟ دیکھیں اس میں ایک دو باتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ حضرت بلال باوضو رہتے تھے، سبحان اللہ۔ اور مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز نفل پڑھتے تھے تحیت المسجد کے۔ ایک یہ بھی سوال ہے کہ جب حضور نے بلال سے پوچھا کہ اتنا مقام کیسے ملا، تو بلال نے آگے سے کہا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یہ سارا مقام آپ کی اتباع سے ملا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو سبحان اللہ۔ وہ چاہے وضو کا معاملہ ہو، چاہے نفل کا معاملہ ہو، بیسیکلی وہ ہے اتباع مصطفیٰ، بے شک۔ کیونکہ انہوں نے ہر سنت کا مطلب، سنت جو طریقہ ہے بیسیکلی وہ طریقہ مصطفیٰ ہے۔ سنت کا جو معنی ہم لیتے ہیں نا کہ سنت طریقے کو کہتے ہیں، ہاں جی، تو شاہ صاحب ہر طریقہ سنت نہیں ہے۔ بالکل، سنت وہ سنت طریقہ ہے کہ جو طریقہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ بے وسلم شک، ہے، کہ جب ہم کہتے ہیں ہم نے حضور کی سنت پہ عمل کیا، یعنی ہم نے حضور کے طریقے پہ عمل کیا، تو وہ کسی بھی انداز میں ہو، بلال نے عمل کیا ہو تو سرکار نے پھر وہ مقام کے جنت میں بلال کے، بلال زمین پہ ہے، حضور جنت میں ہے، جنت تمام آسمانوں کے اوپر ہے۔ بالکل، تو بیسیکلی تو یہ نسبت رسول ہے کہ جس نے اپنی نسبت کو رسول اللہ سے قائم کر لیا، تو پھر وہ چاہے صہیب رومی ہو، چاہے حبیب یمنی ہو، چاہے سلمان فارسی ہو، چاہے بلال حبشی ہو، ابو ذر غفاری ہو، وہ مطلب ہے کہ ابو سعید خدری ہو، حضرت ابو ہریرہ ہو، دیکھیں ان کے مقام پھر کہاں سے کہاں تک سرکار نے ان کو پہنچا دیا نسبت کی وجہ سے ہی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ کچھ غلام ایسے تھے کہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہوتے تھے، اور آپ نے پڑھا ہوگا ایک قرآن پاک کی آیت بھی ہے، اس کا شان نزول بھی ہے کہ ابو جہل وغیرہ حضور کی بارگاہ میں آنا چاہتے تھے، اور جب وہ دیکھتے تھے نا یہ غلام بیٹھے ہیں تو وہ نہیں آتے تھے، تو انہوں نے پیغام بھیجا کہ اللہ کے نبی، ہم آپ کی بارگاہ میں بیٹھنا چاہتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں نا کہ ہمارے ہی آزاد کیے ہوئے غلام آپ کی بارگاہ میں بیٹھے ہوتے ہیں، تو ہم ان کے برابر بیٹھنا وہ مناسب نہیں سمجھتے، کہ سردار تھے نا مکے کے، تو یہی تو تکبر اور غرور ہے۔ تو اسلام نے اسی چیز کو تو ختم کیا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ بے نواز۔ شک، سبحان اللہ۔ اسلام نے تو ایک صف میں سب کو لا کے کھڑا کر دیا، کوئی امیر ہے، کوئی وزیر ہے، کوئی مشیر ہے، نماز پہ جو پہلے ہے۔ اسلام نے یہ بھی مسئلہ واضح کر دیا کہ مسجد میں جو پہلے ہے اس کا پہلا رائٹ ہے۔ سبحان اللہ۔ بادشاہ سب سے آخر میں آتا ہے، تو بادشاہ وہ ٹوٹیاں والی جگہ پہ کھڑا ہو کے نماز پڑھے، اصول تو یہ ہے۔ تو وہ انہوں نے پیغام بھیجا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہو سکتا ہے وہ آپ کی بارگاہ میں بیٹھنے سے کچھ بہتر ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کا قرآن نازل ہو گیا کہ محبوب اگر آپ نے ایسا کیا تو پھر یہ انصاف نہیں ہوگا، کہ اگر ان کی وجہ سے، ان کا قصور کیا ہے، انہوں نے مارے کھائی ہیں، اذیتیں اٹھائی ہیں، تکلیفیں اٹھائی ہیں، محبوب کون سی مصیبت ہے جو ان پہ نہیں پڑی ہے؟ تو اگر ان کی وجہ سے ان کو آپ اٹھائیں گے تو پھر یہ انصاف نہیں ہوگا۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے، اس کا شان نزول ہے۔ سبحان سبحان۔ شفیع صاحب، رابعہ یونس صاحبہ ہیں، والدہ کا نام خدیجہ بی بی ہے، لاہور سے تعلق ہے، کہتی ہیں کہ میرا مسئلہ یہ ہے کہ جو ان کی بیٹی ہے، یعنی جو رابعہ ہے، ان کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ عمر 32 سال ہو چکی ہے، کئی رشتے آتے ہیں، بات آگے بڑھتی ہے، مگر نکاح تک نہیں پہنچ پاتی، تو ہر بار کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، خاندان والے بھی باتیں کرنے لگے ہیں، تو اس حوالے سے کوئی مجرب ترین نسخہ بتائیے۔ دیکھیں میرا بیٹا، اللہ مسبب الاسباب ہے،
اور آپ 5 وقت کی نماز پڑھا کریں، قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں، اور ایک تسبیح یا حیو یا قیوم کی پڑھ لیا کریں، اول آخر دروشی پڑھ کے نا، یا حیو یا قیوم، یہ ایک تسبیح پڑھیں، اور اس کے بعد اللہ کے حضور میں دعا مانگیں، اور سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کا تھوڑا سا وسیلہ دے کے حضور کی پیاری بیٹی کا، تو حضور کی بارگاہ میں اللہ کے حضور میں دعا مانگے، انشاءاللہ اللہ مسبب الاسباب بہترین اسباب پیدا کر دے۔ انشاءاللہ محترمہ، جس طرح ابھی آپ کی رہنمائی کی گئی ہے آپ اس پر عمل کیجئے گا، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا، آپ کے لیے اچھے اور مناسب اسباب پیدا فرمائے گا۔ پھر سب علی مرتضیٰ لڑکے کا نام ہے، فیصل آباد سے تعلق ہے، والدہ کا نام نسرین ہے۔ کہتے ہیں کہ میں کئی سالوں سے ملازمت کی تلاش میں ہوں، تعلیم بھی مکمل ہے، مہارت بھی ہے، اور جہاں کہیں انٹرویو دینے جاتا ہوں بات رک جاتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی اندیکھا پردہ درمیان میں حائل ہے۔ تو اس حوالے سے بتائیے کہ وہ کیا وظیفہ پڑھے؟ دیکھیں، کوشش جاری رکھیں میرے بھائی، اور آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں، اور ہر نماز کے بعد سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہ اکبر، یہ آپ نے تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہ اکبر، ایک تسبیح پڑھیں ہر نماز کے بعد، اور انشاءاللہ اللہ کے حضور میں دعا مانگیں، اللہ بہتر اسباب پیدا فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز۔ پھر سب یہ جو بے روزگاری ہے یا جابس کا نہ ملنا، یہ تو آج کل بڑا ہی عام دیکھتے ہیں مسئلہ، ہر طرف ہی یہ کشمکش نظر آتی ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کیا ریکمینڈ کریں گے یا کیا بتائیں گے کہ وہ افراد جو ہمیں سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، وہ کس طرف اپنا رجحان بڑھائیں؟ ایک تو وظائف جس طرح آپ بتا رہے ہیں، اس کے علاوہ کس طرف چلنا چاہیے؟ شاہ صاحب، میرا ایک سوال ہے کہ جو بندے جاب میں نہیں ہیں یا نوکری نہیں ہے یا کوئی کام نہیں ہے، وہ بھی پریشان ہیں، جو کر رہے ہیں وہ بھی پریشان ہیں۔ اللہ اکبر، یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے۔ جن کو جاب نہیں ملتی وہ نہ ملنے کی وجہ سے پریشان ہیں، ہاں جی، جن کو مل جاتی ہے وہ کام نہیں کرتے، وہ بے برکتی کی وجہ سے پریشان ہیں۔ بالکل، جاب کرتے ہیں اور کہتے ہیں مر گئے، بے برکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جاب کرتے ہیں لیکن کام کرنے پہ دل ہی نہیں کرتا ان کا، وہ جاب نوکری کو نوکری نہیں سمجھے، ڈیوٹی کو ڈیوٹی نہیں سمجھتے۔ جن کو جاب نہیں ملتی وہ نام ملنے کی وجہ سے پریشان ہے، بے روزگار ہیں، وہ بے روزگار ہیں۔ بالکل، لیکن جن کو مل جاتی ہے وہ کہتے ہیں جی بڑی بے برکتی ہے، گزارا ہی نہیں ہوتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ کہ آپ کام ہی نہیں کر رہے، پہلے پریشان تھے جاب نہیں ملتی، اب مل گئی ہے، اب کہتے ہیں گزارا نہیں ہوتا، بے برکتی ہے، پریشانی ہے۔ دونوں حال میں انسان خوش نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ خوشی اسی میں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ کا شکر ادا کرے، جس حال میں مالک رکھے، تھوڑا دے زیادہ دے۔ اگر جاب نہیں ہے، ڈیوٹی نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے تو کوشش کریں جو ملتا ہے کر لیں۔ اگر آپ کے پاس ہے تو پھر اس کو آنیسٹی، ایمانداری کے ساتھ کریں کہ اللہ اس میں برکت ڈال دے۔ یہ دونوں کام ہم نہیں کر رہے ہیں جس کی وجہ سے آج ہم پریشان ہیں۔ تو بہرکیف اوور حال میں ایک وظیفہ بتا دیتا ہوں کہ بہترین حل تو یہ ہے اس کا کہ ہم زیادہ سے زیادہ، اگر کوئی سمجھتا ہے بندہ کہ میں پریشانی سے بچ جاؤں تو اللہ کے حضور میں سجدہ کرے، بالکل، زیادہ سے زیادہ وہ اللہ کے حضور میں سجدہ کرے، اس سے وہ بندہ بچ جائے گا پریشانیوں سے۔ جب سجدے میں جاتے ہیں نا تو آپ اللہ کے بڑے قریب ہوتے ہیں اور آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں سبحان ربی اللہ اعلیٰ، سبحان ربی اللہ اعلیٰ پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرماتا ہے۔ سجدہ اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے۔ سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ ایک جو ہے شیطان وہ اللہ کی بارگاہ سے نکل گیا۔ دور رہنے، اگر سجدہ نہیں کریں گے تو اللہ سے دور رہیں گے، سجدہ کریں گے تو اللہ کے قریب ہو جائیں گے۔ تو سجدہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور اس سے بے برکتی، بے روزگاری شاہ صاحب یہ ختم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ 5 وقت کی کم از کم فرائض نماز تو پڑھیں نا، بے شک، اور اگر نوافل پڑھ سکتے ہیں، زیادہ سجدے کر سکتے ہیں تو کر کے دیکھیں تو صحیح، کم از کم اللہ کیسی برکت ڈالتا ہے۔ بالکل۔ تو ناظرین، یہ بڑا آپ کو
مجرب ترین نسخہ بتایا گیا ہے کہ یہ کریں تو صحیح انشاءاللہ. جب آپ کی کرتے امیدیں نہیں ہے، بس وہ کہتے ہیں شاہ صاحب سے سوال کریں گے، شاہ صاحب پکی پکائی ہمیں دے دیں گے. جی بالکل اسی طرح ہے. ظاہری سی بات ہے اس دنیا کے اندر جب انسان آیا ہے تو اسے محنت کرنی پڑتی ہے ہر چیز کو لینے کے لیے. اللہ کے حضور بھی اگر آپ نے کچھ مانگنا ہے تو اس کے لیے تگ و دو کی ضرورت ہے. بار بار سوال کریں، بار بار التجا کریں، بار بار اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں اور عرض کریں کہ باری تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت سے حصہ عطا فرما. پھر جب شمائلہ رضوان صاحبہ ہیں، ملتان سے تعلق ہے، والدہ کا نام فرزانہ بی بی ہے. کہتی ہیں کہ میری ساس کا جو رویہ ہے وہ بہت زیادہ سخت ہے، رات دن تنقید کرتی ہیں، شوہر بھی جو ہے وہ ان کی طرفداری کرتا ہے، تو جس کی وجہ سے گھر کا ماحول ہر وقت تلخ رہتا ہے. اس کا کوئی حل بتائیے. اس کا بہترین حل ہے میرا بیٹا، نماز پڑھیں، اس کے بعد دعا مانگیں، اور رات کو عشاء کی نماز پڑھ کے 313 مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھ کے کسی میٹھی چیز پر دم کر کے ان کو کھلا دیا. نیت آپ کی یہ ہو کہ یہ میرے ساتھ پیار کریں، محبت کریں. 5 وقت کی نماز پڑھیں اور عشاء کی نماز کے بعد 313 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھ کے چینی پر یا کسی چیز پر دم کر کے ان کو کھلا دیں. بلکہ سب کھایا کریں تاکہ سب کے اندر ایک دوسرے کی محبت پیدا ہو، بے شک. آپ خود بھی کھائیں. جی محترمہ، یہ آپ کو آسان سا اور بہترین سا وظیفہ دے دیا گیا ہے، آپ اس کو پڑھیے گا انشاءاللہ. اللہ رب العزت برکت عطا فرمائے گا. یہ سب یہ جو بسم اللہ شریف جس طرح آپ نے بتائی ہے، بسم اللہ شریف کے اور بھی بہت سارے فوائد ملتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ یہ کسی بھی کام میں خیر و برکت کے لیے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. آپ اگر عروج چاہتے ہیں تب بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. میں چاہتا ہوں ذرا بسم اللہ کے حوالے سے مزید گفتگو فرمائیے اور ہمیں بتائیے کہ بسم اللہ کے مزید کیا کیا فوائد ہیں. ایک تو یہ جو آپ نے اسپیسیفک فائدہ بتایا، اس کے علاوہ دیکھیں شاہ صاحب، بسم اللہ شریف چونکہ اس میں اللہ کے 3 نام ہیں. اسم تو ویسے عربی میں نام کو کہتے ہیں، جی بالکل. اللہ، رحمان اور رحیم. بعض ہمارے عاملین جو ہیں وہ اس طرح کر کے وظیفہ بتا دیتے ہیں کہ یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم، ایسے بھی بتا دیتے ہیں. یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم ہو، ہم بھی بعض دفعہ بتا دیتے ہیں. اور بعض دفعہ ہم کہتے ہیں کہ پڑھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہے بیسیکلی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل. اور بسم اللہ میں اس میں یہ اللہ کے 3 ناموں کو ملا کے یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ شریف یہ قرآن کی آیت ہے. ایک تو ہے نا کہ ہر سورت سے پہلے یہ لکھی ہوتی ہے. بالکل. ایک یہ 19ویں پارے میں یہ قرآن کی آیت بھی ہے. جب سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا بلقیس کو تو ابتدا میں لکھا انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ. تو سب سے بہترین اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ہم اپنا کوئی بھی کام کریں، کوئی خط لکھیں، کوئی کسی کو فون کریں، کوئی کسی کو میسج لکھیں، کوشش کریں کہ پہلے ہم لکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے؟ اللہ کے نام سے یاد رکھیں، جس چیز کا آغاز اللہ کے نام سے ہوگا اللہ اس میں برکت ڈال دیتا ہے. فائدے اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کے جتنے فائدے ہیں اتنے فائدے شاہ صاحب لکھے گئے ہیں کہ آپ سوچ تصور نہیں کر سکتے. کسی مقصد کے لیے آپ پڑھیں، کیا بات، کسی مقصد کے لیے پڑھیں. رشتے نہیں ہوتے تو اس مقصد کے لیے پڑھیں. میاں بیوی کا لڑائی جھگڑا اس مقصد کے لیے پڑھیں. اگر آپ صرف نیگیٹو پہلو نہ سامنے رکھیں، ہاں جی، فائدے نیگیٹو نہ رکھیں کہ آپ کہیں کہ میں اب اس کو بیمار کر دوں، اس کو مار دوں، اس کا برا نہیں. یہ اللہ کے 3 صفاتی نام ہیں اور ہیں بڑے خوبصورت. اللہ ذاتی نام ہے، رحمان اور رحیم صفاتی نام. بے شک. آپ مشاہدہ کر لیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بچیوں کی شادی نہیں ہو رہی ہے، چلیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں. 7 دن روزانہ 11,000 مرتبہ پڑھیں بسم اللہ شریف. 11,000 مرتبہ رات کو پڑھ کے سوئیں اور چینی دم کر کے اپنی بچیوں کو کھلا دیں. بس بچوں کو کھلا دیں. پڑھیں آپ، مقصد کوئی بھی مقصد ذہن میں رکھ کے آپ پڑھیں رات کو 11,000 مرتبہ. کیا بات. اس کے بعد آپ
کوئی اچھا کام کریں بسم اللہ شریف. آپ کہتے ہیں برکت نہیں ہوتی. کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پانی پینے سے پہلے. اب پانی پینے میں اس میں 7 سنتیں ہیں. سبحان اللہ. 7 سنتیں ہیں صرف پانی پینے میں، کہ ہم پانی 1 گلاس پیتے ہیں، یعنی صرف پینا پانی ہے، لیکن اس کے اندر پینے میں 7 سنتیں رکھی گئی ہیں. اچھا، جس میں ایک سنت بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بھی پڑھنی ہے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے اس کو آپ اپنے، اچھا شاہ صاحب ایک اور بھی ہے. جی جی ناظرین سے کہوں گا کہ جو بندے چاہتے ہیں کہ ان کے اندر حسن پیدا ہو جائے، واہ واہ واہ، حسن پیدا ہو جائے، نکھار پیدا ہو جائے، مطلب چہرے میں رعنائیاں پیدا ہو جائیں، تو وہ کثرت سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کریں. سبحان اللہ. آپ اپنا چند دن پڑھیں، آپ با وضو رہ کے پڑھیں بسم اللہ الرحمن، اپنے چہرے کا حسن دیکھیں کتنا ہے. اور پھر جو چاہتے ہیں کہ میری باڈی، جسم جو ہے یہ مطلب بڑا سست ہے، بڑی کاہلی اس میں موجود ہے، ایکٹیو ہو جائے میرا جسم، باڈی، آپ کثرت سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کریں. واہ سبحان اللہ. آپ کی باڈی ایک وقت آئے گا کہ یہ ایک فولادی باڈی آپ کی بن جائے گی. پھر یہ ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں جس کو سانس پرابلم ہے، جس کو ہارٹ کی پرابلم ہے، جس کو شوگر کی پرابلم ہے، جس کو بلڈ پریشر کی پرابلم ہے، شاہ صاحب میں تو ویسے اس کا تعویذ لکھ کے دیتا ہوں. واہ سبحان اللہ. اچھا، جو تعویذ لکھا ہوتا ہے اس کے اندر ہاں یہ صحیح ہے، اس کا تعویذ لکھتا ہوں میں. چلیں آپ اس کو بسم اللہ شریف کو نا ناظرین، آج یہی وظیفہ کہ آپ کثرت سے باوضو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھا کریں، کثرت سے پڑھا کریں. آپ چند دن دیکھیں، آپ کے حسن و جمال میں اضافہ ہوگا، باڈی ایکٹیو ہو جائے گی، پیار محبت گھر میں بڑھ جائے گا، دوست احباب. اچھا، اس میں تاثیر بڑی ہے، مطلب تاثیر بھی اور تسخیر بھی. تسخیر بھی بہت زیادہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت زیادہ تسخیر ہے اس کے اندر، کہ آپ سمجھتے ہیں نا کہ لوگ مجھ سے دور بھاگ رہے ہیں، آپ اس کو کثرت سے پڑھنا شروع کر دیں، لوگ آپ کی طرف مائل ہونا شروع ہو جائیں گے. سبحان اللہ. تو بے شمار اس کے فائدے ہیں. ناظرین آپ نا بچوں کو یاد کرائیں، بڑے آپ نا، لیکن بڑے محبت کے ساتھ. اللہ کے 3 نام ہیں، یہ میرے رب کے 3 نام ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ رحمان اور رحیم. تو اس سے محبت کر لیں، اس سے محبت کر لیں، اور دیکھیں یہ محبت صرف دنیا میں ہی فائدہ نہیں دے گی، جو اس سے محبت کر لے گا یہ جنت میں بھی آپ کو لے جائے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر سب یہ تو چھوٹے بچے بھی ہیں، ان کو بھی اس چیز کی ترغیب دلا کر پڑھائی جا سکتی ہے. والدین خود بھی پڑھیں، چھوٹے بچوں سے کہیں. اگر وہ بچپن کے اندر اس چیز کی عادت بنا لیتے ہیں تو جس طرح آپ نے فوائد ارشاد فرمائے ہیں، وہ چیزیں بتائی ہیں، تو جو ان کی جوانی ہوگی یا ان کا جو بڑھاپا ہوگا اس کے اندر تو وہ ہر چیز کے کمال کو پہنچے ہوئے ہوں گے، وہ تمام تر خوبیاں. اچھا، ایک اور بات بتاؤں شاہ صاحب، یہ ہوتا ہے نا کہ گھروں میں چینی، وہ کہتے ہیں میٹھا پڑا ہوا ہے تو کیڑیاں آ جائیں گی. چلیں تجربہ کر لیں، چینی پہ 21 مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھ کے آپ فرش پہ رکھ دیں، نہیں آئے گی. جو کیڑی چینی کھا لے گی وہ دوبارہ نہیں آئے گی. واہ سبحان. کھاتی جائے گی، کھائیں گی ضرور، چینی کھائیں گی ضرور، لیکن اس کے بعد وہ جگہ چھوڑ کے کہیں اور چلے گی. کیا بات، کیا بات. تو ماشاءاللہ اتنی زیادہ برکتیں ہیں ناظرین. 3 اللہ کے نام ہیں، یعنی ایک لفظ اللہ اسم جلالت، ایک الرحمن اور ایک رحیم، اور یہ تینوں کا اگر آپ ورد کرتے ہیں تو اچھا، بعض بندوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے کیا. اچھا، کہ بعض دفعہ کئی لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے کیا چیز. میں کہتا ہوں اللہ کے 3 نام ہیں بس. ہاں جی، کہتے جی اللہ کے نام ہے، اللہ کے نام ہے. اسم تو ویسے عربی میں نام کو کہتے ہیں. میں کہ جی اللہ کے 3 ناموں کا نام بسم اللہ شریف ہے. بالکل، ایک نام اور 2 صفات. ہاں، تینوں نام ہو گئے نا، ایک ذاتی نام ہو گیا، 2 صفاتی نام ہو گئے ہیں، تینوں نام. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا پھر سب بلال احمد صاحب ہیں، والدہ کا نام زلیخا ہے، حیدرآباد سے تعلق ہے. کہتے ہیں کہ میں نے حال ہی میں ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کیا ہے، مگر ہر روز کوئی نہ کوئی مسئلہ یا نقصان یا رکاوٹ سامنے آ جاتی ہے. تو اس کا کوئی بتائیے، کوئی حسد وغیرہ، کوئی بندش وغیرہ تو نہیں ہے؟ اگر ہے تو اس کا توڑ ہو جائے.
بلال صاحب، بسم اللہ شریف کی بات ہو رہی ہے، آپ نا روزانہ 100 مرتبہ سورت اخلاص قل هو اللہ احد بسم اللہ ساتھ پڑھ کے پڑھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ایک تصویر روزانہ پڑھ لیے کریں، اس کا کمال دیکھیں کہ جس مقصد کے لیے آپ نے سوال کیا، دیکھیں کیسا پورا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ۔ تو بلال صاحب بڑا ہی آسان آپ کو وظیفہ بتا دیا ہے۔ ویسے کبھی کبھار ویسے ہم بھی وجد میں ہوتے ہیں، جی بالکل، آج الحمدللہ ایسی جمعۃ کیفیت ہم المبارک ہے، محسوس کر رہے جمعۃ ہیں۔ جی المبارک ہے کہ ہم اپنی کیپیسٹی سے زیادہ لوگوں کو بتا دیتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ برکتیں ہیں اور ناظرین کی قسمت ہے کہ ایسے رہبر ان کے پاس موجود ہیں۔ پھر سب فریحہ وسیم صاحبہ ہیں، ان کا تعلق اسلام آباد سے ہے، والدہ کا نام شمیم بی بی ہے۔ کہتی ہیں کہ میری والدہ کو برین ٹیومر کی تشخیص ہوئی، علاج بھی جاری ہے، مگر خوف بہت ہے، سب پریشان ہے، تو کوئی اس حوالے سے بتائیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ فریحہ وسیم صاحبہ ہیں، والدہ کا نام شمیم ہے، تو وہ والدہ کے والے سے کہہ رہی ہیں کہ ان کو برین ٹیومر کی تشخیص ہوئی ہے، اچھا تو علاج کو آپ کچھ بتا دیجیے مزید۔ بیٹا، ہر نماز پڑھ کے نا اپنی والدہ کے سر پہ ہاتھ رکھیں دایاں، اور دایاں ہاتھ رکھ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، پوری سورۃ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ، الحمد نہیں پڑھنا، بسم اللہ کی میم ملا کے پڑھنا ہے، الحمد للہ رب العالمین۔ یہ میرا بیٹا آپ نے 11 مرتبہ ہر نماز کے بعد اپنی والدہ کے سر کے اوپر ہاتھ رکھ کے تو یہ پڑھنا ہے۔ یہ پڑھیں آپ کچھ دن، انشاءاللہ اللہ بہتر فرمائے گا انشاءاللہ۔ محترمہ، یہ جو آپ کو وظیفہ بتایا گیا ہے، آپ اس کو باقاعدگی سے پڑھیے گا اور کسی بھی قسم کی تاخیر بھی نہ کیجیے گا۔ ہمیشہ جب آپ کو وظائف بتائے جاتے ہیں تو آپ نے من و عن اس کو اسی طرح کرنا ہوتا ہے۔ تو اگر اللہ کی رحمت پر امید رکھتے ہوئے اور اس سے دعا کرتے رہیں گے اور یہ جو وظیفہ ہے یہ آپ پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت کرم فرمائے گا، انہیں جلد صحت یاب فرمائے گا۔ پھر سب اس طرح کی جو کیفیت ہوتی ہے تو اس کے لیے کوئی صدقہ وغیرہ بھی ساتھ دے دینا چاہیے، اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں شاہ صاحب، کیفیت ہو یا نہ ہو، صدقہ تو ویسے ہی دینا چاہیے۔ صدقہ تو رد البلا کے بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ یہ تو جتنی انسان کے اندر توفیق ہو نا، اپنی کیپیسٹی میں رہ کر کچھ نہ کچھ اللہ کے رستے میں دینا چاہیے۔ ایک صدقات کا ایک وجود ہے، بالکل قرآن میں صدقات کا ایک وجود ہے، تو آپ کچھ نہ کچھ اس اللہ کے دیے ہوئے میں سے اللہ کے رستے میں دیتے رہا کریں تو بے شمار بلاؤں سے فائدہ ہو جاتا ہے، یہ دینا چاہیے انشاءاللہ۔ تو محترمہ یہ بھی ساتھ آپ صدقہ بھی دیجئے، انشاءاللہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، تو یہ آپ کے لیے بھی آسانی کا سامان پیدا کرے گا۔ پھر سب وسیم صاحب ہیں، والدہ کا نام نسیم بی بی ہے، خانے وال سے تعلق ہے۔ کہتے ہیں کہ مجھے مسئلہ یہ ہے کہ میرے ہر کام کے اندر ہی رکاوٹ رہتی ہے، خواہ تعلیم ہو، نوکری ہو یا ذاتی کوئی فیصلہ ہو، تو اس وجہ سے دل بے سکون ہے، غصہ بھی بہت زیادہ آتا ہے، طبیعت کے اندر مایوسی ہے، تو اس حوالے سے کچھ بتائیں۔ میرا بیٹا صبح کی نماز پڑھ کے نا تو سورۃ رحمان پڑھا کرے، 1 مرتبہ پڑھ لیں، 2 مرتبہ پڑھ لیں، 3 مرتبہ پڑھ لیں، جتنا آپ پڑھ سکتی ہیں سورۃ رحمان کو صبح کی نماز کے بعد پڑھا کریں، کیونکہ قرآن کا حسن ہے، سورۃ رحمان حسن ہے، بے شک۔ تو آپ کی ساری دل کی بیزاری، پریشانی، ٹینشن، یہ سب ختم ہو جائے گا۔ صبح اٹھ کے اس کو پڑھا کریں۔ یہ سب آج کا جو دور ہے جس طرف آپ ارشاد فرما رہے ہیں، عموماً ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب وہ روٹین نہیں رہی فجر کے بعد اٹھنے کی۔ مثال کے طور پر اگر کسی نے دفتر کے اندر 8 بجے جانا ہے تو وہ 7 بجے اٹھے گا، 6 بجے اٹھے گا، تو فجر کا وہ جو تعلق ہم دیکھا کرتے تھے وہ بہت کم نظر آتا ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس حوالے سے بتائیے کہ جو فجر کے وقت اٹھنا، پھر سورہ یاسین پڑھنا، تو یہ ہماری زندگی کے اندر کیا روشن کردار ادا کرتا ہے اور اس کے فوائد روحانی اور جسمانی کیا ہوتے ہیں؟ شاہ صاحب بیسیکلی مار تو ہمیں یہی پڑ رہی ہے نا کہ ہم رات کو سوتے نہیں اور صبح اٹھتے نہیں۔ ہم بالکل اپنا مطلب ہے کہ سارا جو ہمارا نظام ہے نا، بالکل اس دین کا جتنا منشور ہے ہم اس کو چھوڑ دیا ہم نے۔
ہمارا کوئی ٹائم ٹیبل نہیں، نہ سونے کا ٹائم ٹیبل، نہ اٹھنے کا ٹائم ٹیبل، تو برکت کہاں سے ہوگی جب ہم صبح اٹھیں گے ہی نہیں؟ اچھا ایک اور بات بھی ہے کہ صبح اٹھ کر نماز پڑھنے والے کا جسم کبھی کمزور نہیں ہوتا، اور صبح تک لیٹ تک سونے والے کا جسم کبھی طاقتور نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ یہ میں اپنے تجربے کی بات کر رہا ہوں اچھا پھر سب ایک اور نوعیت بھی ہے کہ نماز پڑھ کے کچھ لوگ سو جاتے ہیں، جی۔ کچھ افراد ایسے بھی ہیں جو نماز پڑھ کے سو جاتے ہیں۔ دیکھیں اٹھیں تو صحیح نا، اٹھیں تو صحیح، نماز تو پڑھیں، نماز پڑھ کے کچھ دیر آپ کم از کم جاگیں تو صحیح نا، بریک کا وقفہ تو کریں نا۔ اس کے بعد اگر آپ کے پاس کوئی کام نہیں ہے تو ٹھیک ہے، نیند ہے اگر تو آپ سو جائیں۔ اگر کوئی کام نہیں ہے آپ کے پاس، بیسیکلی تو اصولی طور پہ تو آپ کو نہیں سونا چاہیے، آپ دوپہر کو کیلولا کریں، دوپہر کو گھنٹہ 2 گھنٹے سو لیں، لیکن اس کے باوجود بھی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بس میں نے نماز پڑھ لی، میری جان چھوٹ گیا، میں نے سونا ہے، چلیں سو لیں۔ لیکن بالکل ہی جو صبح اٹھنے والا نہیں ہے اور لیٹ تک وہ سویا رہتا ہے، اس کا جسم طاقتور نہیں ہوگا، یہ لکھ لیں۔ اور جو صبح اٹھ کر نماز پڑھ کے جاگنے والا شخص ہے، اس کا جسم کبھی کمزور نہیں ہوگا۔ صحیح، ماشاء اللہ۔ ناظرین یہ آپ کو طبی طور پر بھی بتا دیا گیا، روحانی طور پر بھی بتا دیا گیا، تو یہ معمول بنائیے کہ صبح فجر کے وقت اٹھیں، نماز پڑھیں، اور ساتھ جو ہے وہ سورہ یاسین اور دیگر صورتیں پڑھیں، اور ساتھ ایکسرسائز بھی کریں تو انشاءاللہ برکتیں ہوں گی۔ ایک اور بھی گزارش کروں گا کہ اگر آپ لوگ ہمارے جو ہم چیزیں بتاتے ہیں، اگر آپ ان سے استفادہ حاصل کرتے ہیں اور یقیناً آپ کو فائدہ بھی ہوتا ہوگا، جو کرنے والے ہیں انہیں فائدہ ضرور ہوتا ہاں ہوگا، جی بالکل ایسا ہی۔ تو پھر ہماری بھی گزارش ہے کہ ہمارے حق میں بھی دعا کیا سبحان کریں۔ اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین اب ہم اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں، انشاءاللہ العزیز ملاقات ہوگی اگلے پروگرام کے اندر۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان سید زین الرضا کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ پھر سب دعا فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اللہم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اللہم اہدنا الصراط المستقیم۔ پروردگار عالم ہماری حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مشکلات میں ہیں ان کی مشکلات کو حل فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اس دین کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرما، جو کہتے ہیں، جو سنتے ہیں، جو سناتے ہیں، اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کی خیر فرما، جو ماں باپ اپنی بچیوں کے مسائل میں پریشان ہیں ان کے بہتر سے بہتر اسباب پیدا فرما۔ اللہم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، وصلی اللہ علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رب۔